یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن تاریخ کا سب سے بڑا جینیس بندہ تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنسدانوں سے بھی زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی اور سمجھی بھی، اور اسے پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ Albert Einstein was a physicist who published the theory of special relativity, E is equal to mc square, and formulating the photoelectric laws and left the world surprised۔ اور اسی وجہ سے آئنسٹائن کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹراڈنری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم تمام انسانوں سے کافی مختلف ہے۔ اس بات کا آئنسٹائن کو خود بھی اندازہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کی کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشن دے رکھی تھیں کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ On 13 April 1955 when Einstein died in Princeton Hospital، تو ایک ڈاکٹر آیا اور آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ انہیں یہ جاننے کا تجسس تھا کہ اس جینیس کے دماغ میں ایسی کیا چیز ہے جو سب لوگوں سے مختلف ہے۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہیروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو اس ڈاکٹر کی حرکت کا پتہ چلا تو تھامس ہیروی کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر ہیروی آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ آئنسٹائن کے برین کو اسٹڈی کر کے ان میں چھپے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہیروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا اچھے سے جانتے تھے۔ یہ صرف ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے بارے اسٹڈی کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہیروی پرنسٹن ہاسپٹل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو ڈاکٹر ہیروی پہلے ہی پریزرو کر چکے تھے، وہ اس برین کو لے کر پینسلوینیا چلے گئے اور وہاں پر برین کی کئی فوٹوز لیں اور اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں پریزرو کر دیا اور اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اس سلسلے کو لے کر ڈاکٹر ہیروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی، اور ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ان دونوں میں ڈیورس کی نوبت آ گئی اور ڈاکٹر ہیروی برین کو لے کر کینساس کے شہر ویچیٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بیولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں سپروائزر کی جاب کرنے لگے، اور یہاں اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین کی خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد وہ کئی شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے، لیکن کئی سال گزر چکے تھے، ڈاکٹر ہیروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، اور الٹا ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب کرنا پڑی۔ تب ہی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ اس برین کے پیسز کو دنیا کے بہترین نیورولوجسٹ کے پاس بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں جب یہ برین چوری کیا گیا تھا تو 1985 میں اس برین کے بارے اسٹڈی پبلش کی گئی، اور مختلف نیورولوجسٹ بھی اپنی طرف سے برین کی اسٹڈی کر چکے تھے اور اس کو پبلش کرنا سٹارٹ کر دیا، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی مختلف تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس کارپس کیلوسم میں پایا گیا۔ اب یہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، ایک لیفٹ برین اور دوسرا رائٹ برین۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اینڈ فار 90% ہیومن لیفٹ برین از ریسپانسبل فار اسپیچ، انڈرسٹینڈنگ، میتھمیٹیکل کیلکولیشن اینڈ رائٹنگ، ویئر ایز دی رائٹ برین از ریسپانسبل فار کریٹیوٹی، understanding of shapes and music. So, the link through which both halves of the brain are connected is called corpus callosum. اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم عام انسانی دماغ کی نسبت زیادہ بڑا تھا، یعنی کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ برین کا مضبوط کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کمپلیکس پرابلمز اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی باقی لوگوں کی نسبت کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور کافی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ آئنسٹائن بغیر پینسل کے کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو سالو کر لیتے تھے۔
न्यूरॉन्स के ज़्यादा फ्लो होने की एक और वजह भी है। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न किया गया तो उसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक भी वही था कि क्या आइंस्टाइन इसी स्पेशल ब्रेन से ही पैदा हुए थे या उसके पैदा होने के बाद चेंजेस आईं। काफ़ी जांच के बाद मालूम हुआ कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो वो 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे और हमेशा अपनी सोचों में मगन रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज़ करने की पावर कम थी और उन्हें सिंपल मैथ के टेबल्स याद करने में भी मुश्किल होती थी। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन हर सब्जेक्ट में फ़ेल होते थे, लेकिन मैथ्स और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट थे जिनमें उनके नंबर्स सबसे ज़्यादा होते थे। और जब आइंस्टाइन 12 साल के हुए तो एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक आइंस्टाइन के घर भूल गई। सरप्राइजिंगली, आइंस्टाइन read that book in one day and cleared his geometric concepts. Not only that, he became master of integral and differential calculus at the age of 14. और जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते तो आइंस्टाइन ऐसे क्वेश्चन करते कि टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते। At the age of 26, आइंस्टाइन published 4 research papers and world surprised. और रिसर्चर्स लिखते हैं कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था, जब वो अपने सवालों के जवाब तलाश करने में कई घंटों तक सोचते रहते थे। आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन अमेरिका के म्यूज़ियम द मटर म्यूज़ियम में रखा हुआ है।